ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع كلامنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا إمداد كل أجر الجهم آزاد كل تردين دنيا شاد كل یا شاہ عبد القادر پیر پیرا میر میرا یا شاہ جیلا توئی ان سے جانے کلشیاں غوث انسو جان توئی سر توئی سرور توئی جانا کرارے جان توئی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا
سارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم دین جلوہ آئین حق انوار رب العالمین ماتن جود و کرم سر چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج میں بڑی خدمت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب و مقدس کتاب جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ بھی حق میرے کی توفیق عطا فرمائے منو سنا کے تنو سن کے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے چونکہ سفر المظفر مہینہ یوں ہے جس کے اندر تقریباً 85% 90% اولیاء امت کے عرش مبارک کی تقریبات جڑیاں ہیں اس مہینے کے اوپر ہوئی ہیں اور بالخصوص داتا علی حجویری علیہ الرحمہ آپ دے عرش مبارک کے ایام اور آپ دے عرش مبارک کے دن تو اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید قرآن رشید فرقان حمید اندر اپنے ولیاں دی شان بیان کرنا فرمایا الا ان اولیاء اللہ فرمایا خبردار اچھا اولیاء اللہ دی شان بیان کرنے کو پہلے اللہ نے حرف تنبیہ بیان کی ہے فرمایا خبردار الا خبردار اتنا پھر حرف تنبیہ اے اولیاء دی شان بیان کرنے کو پہلے 2 مرتبہ حرف تنبیہ بیان کی ہے لفظ الا بھی لفظ اتنا بھی کہ بے شک خبردار بے شک پھر فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جڑے اللہ دے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی انہوں نے غم نہیں اور اللہ نے حرف تنبیہ کیوں فرمایا سادہ بھی کہہ سکتا سی اللہ وحدہ لا شریک فرمایا کہ اولیاء اللہ لا خوف جڑے ولی نے انہوں نے کوئی خوف نہیں کوئی انہوں نے غم نہیں اے اولیاء دی شان بیان کرنے تو پہلے حرف تنبیہ کیوں بیان کیتا ہے خبردار مطلب کون کیتا گیا کہ سبب بالکل کسی صورت بھی تھوڑی تصورات و تخیلات کی بات نہ ہوئے میں انہوں نے اکثر مثال دینا ہوں پھر سنو پچھلی دوسری مسئلہ یہ دسے ہے کہ واپڈا بھی ہائی ٹرانسمیشن لائن جاندی ہوئے بڑے کھمبے لگے ہو تو 11,000 کے بھی جاندی ہوئے تسی آج پھر کو بار پیڑی ہوتے جو تھوڑے لنگ دی ہے واپڈا دی لائن وہ ایک سلیٹ دے ہوتے ہو نہ دو پہنے کر کے ہاتھ بنا کے کھوپڑی بنائی ہوتی کہ تھلے لکھیا ہوتا ہے خبردار وہ فارم کیتا گیا ہوتا ہے خبردار لکھنا وہ سلیٹ کو نہ کھمبے نال واپڈا لے ٹنگی ہوتی وہ دا مطلب کی وہ ٹانچہ بنا کے کھوپڑی بنا کے خبردار لکھ کے کھمبے نہ ٹنگا دا مطلب پتہ کی ہوتی ہے ہوتا ہے بینو تے قانون محکمہ بجلی والے واپڈا والے خبردار پہ کر دے لوگوں اے ہائی ٹرانسمیشن لائن اے ہائی وولٹیج لائن اے دے قریب نہیں جانا اگر دے قریب جاؤ گے بجلی دی وجہ تو تھوڑی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہے سو اے لوگوں انسانوں خبردار اے دے قریب نہیں جانا تو دنیا والے ہو جتھے جان ضائع ہونے کا خطرہ سی نا جتھے جان ضائع ہونے کا خطرہ سی اتھے واپڈا والے نے خبرداری نے بولنا چلے جتھے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ سی اتھے رب نے خبرداری کا بولنا چلے جتھے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ سی رب نے فرمایا خبردار دنیا والے ہو جنہیں میرے ولی نے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تسی تھوڑی چھٹی حس بھی نہ سوچے کہ انہاں کے کوئی خوف ہے یا ایک غمگین ہوں گے نا خبردار اتنا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے رب دے ولی نے نہ انہاں کوئی خوف ہے نہ غم صدا ہونا اے اولیاء اللہ دی شان ہے لیکن اے یاد رکھے جے ولیاں دی شان ہے بڑیاں دی نہیں بڑیاں دی میں گل نہیں کرتا پیا میں ولیاں دی گل کرنا پیا کہ جڑے اولیاء امت نے اور انہاں دے اے او لوگ نے جنہاں دی راتاں سجدے تے قیام وچ گزردیاں سبحان اللہ تو چونکہ میرا موضوع حضور داتا دی حجویری ہے تو نبی تو غلاموں کام داتا سبحان اللہ کام نبی حجویری جس وقت داتا دی حجویری لاہور تشریف لے آئے نا تو لاہوروں باہر ایک جناب دیوی جگہ تے راوی دے کنڈے ڈیرا لائے یا ٹکڑی پا کے آپ تشریف فرما دے نال آپ کے 2 خلیفے
ایک شیخ احمد حماد، ایک شیخ ابو الحسن حجویری، یہ دو آپ نے مرید قسم کے خلیفے بھی سن. آج بھی داتا صاحب دے مزار پروار کے سجے کھبے رہی قبر موجود نے. اور یہ دو خلیفے نال داتا صاحب لاہور آ کے ڈیرا لا لیا، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گیا اور رب کی یاد نال دے کر مہم ہو گئے. ہویا کہ اس دور میں جدو داتا صاحب لاہور تشریف لے نا، ادو لاہور دے ایک سی رائے جوگی، رائے راجو جوگی، وہ جادوگر سی اور جادو نے کرنا لوگوں کے، اور لوگوں دیا مچھاں جڑیاں انہوں نے تھنا وچوں دودھ دی بجائے خون ہونا کرنا، خون ہونا. انہیں لوگوں نے اپنے جادو مشغل کیتا سی کہ جیڑا اپنی مجھ کا دودھ چو کے مینوں نہیں دے گا، وہ مجھ کے تھن وچوں دودھ نہیں آئے گا بلکہ خون آئے گا. انہوں نے سی ہونا کہ اس دور میں ہندوؤں دیا دو بڑیاں قوماں، بھٹی اور گجر. اے دو گجر برادری اور بھٹی برادری، پہلے ہندو سن. ہندوؤں تو پھر اگوں پھر جو داتا صاحب علیہ رحمہ لاہور تشریف لے آئے، پھر انہوں نے ساری قبیلے نے کلمہ پڑھیا، حضور داتا صاحب نے ہاتھ سے جڑا بیعت کی اور اسلام قبول کیتا. وہ تو ہندوؤں دیا دو بڑیاں قوماں سن، گجر برادری اور ہندو جڑا ہے بھٹی برادری. ہویا کہ گجران کی کمائی نے سر تے مٹکا چکے ہے دودھ دا، تو وہ جائے بھی رائے راجو وال کہ جا کے جادوگر نوں دے نہیں دودھ آوے، جا کے ساڑیاں دوجیاں بچاں دے تھانے وچوں خون نہ آوے. جس نے داتا صاحب جا آستانے پر گزری نا، آپ نے فرمایا مائیے کدھر چلی ہے؟ آندھی ہے بابا جی رائے راجو وال چلی ہیں. فرمایا کیوں؟ انہاں کہا دودھ دین چلی ہیں. کس وجہ تو؟ انہاں کہا جناب نہ دئیے تو ساڑیاں بچاں دے تھانے وچوں جڑا ہے وہ خون ہوندا ہے. داتا صاحب فرمایا دودھ سانوں دے جا خون نہیں آوے گا. سبحان اللہ. دودھ سانوں دے نا تے خون نہیں آوے گا. میں کہا نا بابا یہ کم نہیں کرنا کسی صورت نہ ساڈے ڈنگر بھی ماں یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا مائیے تیرے نال وعدہ کرنا دودھ ایتھے رکھ خون نہیں آوے گا. بابا پھر ذمہ دار تسی فرمایا تیرے نقصان کا میں ذمہ دار ہوں، اگر ایسا ہویا ذمہ دار میں ایک مٹکا رکھ دودھ دا. مائی نے دودھ دا مٹکا رکھیا. فرمایا جا کے مجھا چو جے خون آوے بابا ذمہ دار ہے. مائی گئی دودھ تے آنا ہی ہونا سی، لیکن داتا صاحب دی کرامت ہی ہوئی کہ جتنے مجھ 5 کلو دے دی نا وہ 10 کلو بھی دے دے. وہ کچنا دیاں وہ جناب پیریو جڑیاں ہوئیاں چاچیاں مٹ کے بھر گیا. مائی تو نہ کیا بات ہے بابے نالے خون ہی نہیں آیا تے مجھا دا دودھ بھی چوکھا ہو گیا. بیبیاں میں گل تو پھر تمہیں پتہ ہے نا سوشل میڈیا میں اتنے نہیں پہنچیا جتنے وہ مائی میں جناب میری وہ جس نے گل دھد ہویا انہیں آخیا نہیں گل سن بشیرہ نہیں نظیرہ نہیں گل سن وہ بابے نو دھد دیتا ساڑھا تو دھد چوڑا ہو گیا. وہ جناب آنن فانن وہ گل مشہور ہو گئی کہ بابے نو جڑا بندہ دھد دے ہوتا ہے نا وہ بچوں کے کھانا بھی نہ اتنے خون ہوتا ہے تو دھد بھی چوکھا ہوتا ہے. وہ لوگ گجر برادری کے لوگ سارے حضور داتا دی حجویری دے بوئے جناب نالے کلمہ پڑھتے جان نالے دودھ پیش کرتے جان. اور لوگوں جس وقت رائے راجو کا ہو سلسلہ بند ہو گیا انہیں اپنے چیلے میں پیشا کی گل ہے سارا دن ہو گیا کوئی دودھ لے کے نہیں آیا پتہ کرو نہیں گل. وہ چیلا ٹردا ٹردا گیا ویکھیا بابے والے کول جناب مٹ کے پیر دودھ دے گجر سارے جناب سلام عرض کرتے پھر انہیں جس وقت آیا بجائے جا کے راجو کو جا کے دستا جس نے داتا صاحب نے بولا داتا نے ان کر کے نگاہ کر اٹھائی نا اللہ 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 موقع تے ذکر خدا وچ مصروف ہو گیا. نبی غلاموں اے ہن رب دا یاد ذکر پہ کردا ہے اللہ اللہ دی عظمت پہ لاتا ہے. ادھر دن سارا گزرا نے راتی اور بندہ کرے او تو جا پتہ کر جڑا گیا آیا ہی نہیں جس نے رات والا آیا نا داتا نے رات تے ذکر سے لا چھڑے. سبحان اللہ. جڑا دنے آیا او دنے اللہ اللہ پہ کردا ہے جڑا راتی آیا راتی اللہ اللہ پہ کردا ہے. چند دن گزرے نا یہ سلسلہ نہیں چلتا رہا. اور راجو آ کہنا ہی بھائی میں پتہ کرنا ہویا کی ہے. جس نے راجو آیا نا جوگی آپ کہیں گا بابا یہ کی معاملہ بنایا تو سوئی تھے تسی میرے کو پتہ نہیں میں کون ہوں تے جو کوئی تھوڑے وچ کوئی کمال ہے تو بخاؤ. داتا صاحب فرمایا میرے وچ کوئی کمال نہیں جے کوئی تیرے وچ ہے تو بخا. سبحان اللہ. فرمایا میرے وچ کوئی کمال نہیں جے کوئی تیرے وچ ہے تو بخا. اتنی گل کرنی دیر اور رائے جوگی اٹھیا جوگی جڑا شاجو او ہوا وچ چل کر کے اٹھے اٹھے جناب چکر لائے. اس نے نہیں گل کہا بابا دیکھ جے تو تیرے کو کوئی ہے تو بخا. داتا صاحب نے رحمہ مسکرا پہ جس نے رائے راجو اٹھے ان کر کے لوگوں نے اٹھے نا سارا داتا صاحب پیروں کے ترنا نے کر کے سٹیا. سبحان اللہ. اپنی چڑھاوا اتاری جتی عمر اتارے ان کر کے سٹی. نبی دے غلاموں اور رائے راجو اٹھے اٹھے چھڑے اٹھے پیا. داتا صاحب دی چڑھاوا جا کے وہ سر دے وچ انج ایک پوے دوجی پوے آخر کار لندر کھان تو بعد بالکل داتا صاحب جمع ہو جائے. سبحان اللہ. جس نے داتا حضور دے قدم وچ ٹکانا بابا مینوں معاف کر دیو مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ. میں کتاباں پڑھیا
اولاد ہے، اس رائے راجو دی اولاد ہے، آج بھی تو خدمتگار جڑے بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اپنے اپنے خلیفے دی بیٹی نے شادی فرمائی، اولاد جڑی ہے وہ ساری وہ دی بچاوت جڑی ہے بنی ہوئی ہے۔ اور جس وقت رائے راجو بھی کلمہ پڑھیا نا، لوگوں حضور حضرت داتا علی حجویری دے ہاتھ بیعت کی، دور دور تک میرے داتا علی حجویری دا شہرہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ تے پھر جدو اولیاء اللہ جدو کسی جگہ تے ڈیرا لاندے نا، پھر چند اولیاء تو پیساب لوگ جڑے ہیں، ولیاں میں ولیاں دی گل نہیں کرتا، پھر بار بار بیانا ولیاں دی گل نہیں، ولیاں تو پیساب لوگ جڑے ہیں انہاں دی مخالفت کرتے ہیں۔ لاہور وچ داتا صاحب ڈیرا لاندے، کچھ لاہور دے مولوی اس ویلے دے چونکہ داتا صاحب آستانہ بنایا، گدڑی لائی، اپنا اللہ شروع ہو گیا، لوگ آپ کے ہاتھے کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، مسلمان ہونا شروع ہو گئے، شورا پھیلتا گیا تے داتا صاحب نے مسجد سنگے بنیاد رکھیا۔ جس نے مسجد بنا رہی نا، نمازہ شروع ہو گئی، اللہ شروع ہو گئی، کچھ لاہور دے مولویاں میٹنگ کی کہ باقیہ نے جڑا باہر جا کے گزری پائی ہے نا، ہن مسجد بنا لئی ہے، ایتھے ساڈی مسجد نہیں ہوندی، ایتھے ساڈی نماز نہیں ہوندی، کیونکہ مسجد دا رخ قبلے رخ سیدھا نہیں ہے، مسجد رخ جڑا سیدھا نہیں، ایتھے نماز نہیں، یہ سمت ٹھیک نہیں ہے۔ جس وقت داتا صاحب تک گل پہنچی نا، کچھ علماء یہ گلاں پہ کرتے ہیں کہ بابے کی مسجد نماز نہیں ہوندی کیونکہ انہاں دی مسجد دا رخ جڑا قبلہ رخ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، آپ نے سارے جڑے گلاں کرنے والے سن سارے علماء دی دعوت کی بھائی فلانے دن فلانے ٹائم میرے آستانے تے تہاڈی دعوت ہے، وہ سارے مولوی جناب حضور داتا علی حجویری دی وہ آستانے تے آ گئے، بہترین کھانا انہاں دی شایان شان داتا صاحب نے پیش کیتا، دسترخوان لگے، جس نے دسترخوان لگ گئے حضور داتا علی حجویری فرمایا بھائی علماء ربانیین تساں ہن نماز ایتھے پڑھنی ہے، زور دی نماز تو صحیح تے میری مسجد پڑھنی ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمہ سارے علماء کو مسجد کے اندر اکٹھا کر کے نماز ظہر دا ویلا آیا، حضور داتا علی حجویری مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، جس نے نماز پڑھتے نہیں پے داتا علی حجویری علیہ رحمہ جس نے نماز پڑھان تو بعد فارغ ہوئے نا، آپ نے نگاہ فیل اٹھائی، تمام حجابات تمام پردے ہٹ گئے، سامنے سارے مسجد کے سامنے دیواروں تے پردے جس نے ہٹے نے تے سارے علماء نے کیا سامنے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو گئی۔ نصیب ہوئی نبی غلاموں جس نے حجاب اٹھے داتا علی حجویری کی مسجد میں کھلو کے سامنے بیت اللہ شریف اجازت کی تھی نا، حضور داتا علی حجویری فرمایا علماء کرام کعبے دی سمت ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کعبے دی سمت ٹھیک ہے کہ نبی غلاموں میری محبت آ گئی ہے۔ اس وقت علماء نے جس نے داتا علی حجویری لا یہ شان دے کرامت ویکھی ہوئے گی کہ میری محبت آ گئی ہے، ان علماء نے داتا دی مسجد وچ اے ہوئی قصیدہ پڑھیا ہونا ہے، اے ہوئی آندے ہون گے میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، داتا ولیوں کے امام، تیرا پرج تل کے نام ہم نے آس ہے لگائے بڑی دیر سے، داتا جی ہم نے آس ہے علی حجویری نے کرنا نوکر بولے ذرا پتہ لگے اولیاء کا منگل والا بیٹھا ہے کہ گھجوت کے اندر داتا ولیوں کے امام، داتا ولیوں کے امام، دے دو پرج تل کے نام ہم نے آس ہے لگائے بڑی دیر سے، داتا جی ہم نے لگائی بڑی دیر سے، دالو نظر کرم سرکار، دالو نظر کرم چانو سا محمد نال، دالو نظر کرم سرکار، دالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پہ ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، داتا جی ہم نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے، داتا جی ہم نے آس ہے بڑی دیر
حضور دی بارگاہ سلام عرض کرن تو بعد جس نے سلام عرض کیتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینے پاک تو چالیاں تک جو آواز ہوگی اے معین الدین چال اور چلا جہاں میرے دادا نے گول خیر مل رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینے شریف تو سیدھا دادا علی حجویری نے قدمہ پاکہ وچ ہوندے نے حضور دادا علی حجویری نے کول آ گئے مراقبے دی منزلاں دے گئیاں مجاہدات تے آ کیتے نے عبادت و ریاضات دی منزلاں دے گئیاں نے حضرت دادا علی حجویری دے قدماں دے اندر جس نے چلا لایا ہے اے دنیا والو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود فرماندے نے جس نے میری منزلاں طے ہوئیاں میرے مجاہدات طے ہو گئے میرے مراقبے طے ہو گئے ایک دن کی ہوندا ہے دادا علی حجویری اپنے مزار چوں نکلے نے آگے معین الدین نوں چپا پا کے فرمایا اے معین الدین تینوں میں اجمیر دا کتب بنانا پیا خواجہ صاحب نو دادا صاحب نے مزار چوں نکل کے مصافہ کیتا چپا پا کے فرمایا جا معین الدین تینوں علی حجویری اجمیر دا کتب بناندا ہے سبحان اللہ ہائے اجمیر دا کتب تے جس وقت دادا علی حجویری نے اے خوشخبری سنائی نا تے حضرت اعلان معین الدین چشتی اجمیری دادا دی لجپالی دادا دی نگاہ کرم کے بعد پھر جس نے جان لگ دے تے آنے کی نے پہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا یہ تے بڑا مشہور زمانہ شعر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل رہنما نبی نے غلاموں حضور دادا علی حجویری فرمایا معین الدین جا کے اجمیر دا کتب بنانا پیا سبحان اللہ اللہ دے ولی دی نگاہ کرم اٹھ جائے تے بیڑا پار ہو جاندا ہے اگر کتب دی گل آ گئی ہے پھر میں تمہیں حضرت پیر مہر علی دی گل سناؤں سبحان اللہ میرے چراغے بولنا سبحان اللہ آئے پیر مہر علی علیہ الرحمہ اپنے آستانے میں رات اللہ دی یاد میں مصروف رہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما دی تفسیر بڑے ہوئے ہیں اور جناب علی ذکر اذکار میں مصروف رہے ایک چور گولڈن شیپ کے روپ میں داخل ہویا وہ چور اپنی خود جب کہانی بیان کر رہے آتا میں بڑے بڑے گھراں وچ ڈاکے مارے نے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں وچ ڈاکے مارے نے بڑے بڑے جناب علی امیراں دے گھر چوریاں کیتیاں نے کبھی کوئی خوف نہیں کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن جویں میں گولڈن شیپ کے حدود میں داخل ہویا نا تے میرے دل وچ انج محسوس ہوئے جویں میرا دل کھرچدا ہے پیا میرا دل جویں کوئی کھرچدا ہے پیا پر لگا میں عجیب کیفیت محسوس کی تھی بالآخر حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ دے حجرے کے اندر چور داخل ہو گیا دیکھا بابے علی اللہ دی یاد وچ مصروف نے اللہ دا ولی اللہ دی یاد وچ مصروف رہندا ہے جڑا بڑا ہوندا او پنگ تو ہی فرصت نہیں ملدی وہ پنگ پیڑوں چھڈے تو کسی پاسے یاد آوے بیبیاں نوں تھاپڑے دینے چھڈے تو کسی پاسے اللہ دی یاد آوے وہ طویل بیچنے چھڈے تو دین دی یاد آوے اے ولیاں دا تے ولیاں دا ہی فرق ہے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے اللہ کی یاد وچ مصروف رہے چور آیا دروازہ کھولیا دیکھا بابے نے اللہ اللہ پہ کر دے ہلے چوری دی نیت کرنا پیا کہ ٹھیک ہے بابے نے مصروف رہے تے کچھ مال شال لوٹنے ہیں بعد دروازے تے دستک ہوئی حضرت خضر تشریف لے آئے اور جس نے دستک ہوئی نا چور آکھیا میں مار گیا مجھے میں کھولا تو میں پھڑیا گیا تے جب بابے نہیں کھولن تے
وہ نماز پڑھتے رہے. چور نے سوچیا کہ بابے نماز پڑھتے رہے پیا باہر دروازہ کھڑکدا پیا. بابے کا سلام پھر کے بوا کھولنا میں ان کے صف دے وچ لوگ جانا. وہ صف دے اندر صف پئی سی پرانی. وہ صف دے وچ چور لوگ گیا. جس ویلے لکیا نا بابا جی نے سلام پھیریا. پیر میرے شاہ صاحب دروازہ کھولیا. فرمایا حاجی کون؟ حضرت خضر بول رہا نبی ابن مکان. جناب میں خضر نبی ابن مکان فلانے علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے تے کتب چاہیے. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں صبح ارینج ہو جائے گا, صبح اس علاقے کا کتب دے دیتا جائے گا. حضرت خضر فرماتے ہیں جناب میں سویر تک وہ علاقہ گھر ہو گیا تو ذمہ دار تسی ہو. اگر سویر تک وہ علاقے کے لوگ گمراہ ہو گئے بے رحمی کا شکار ہو گئے گھر ہو گئے پھر ذمہ دار تسی ہو. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے تھوڑی دیر توقع فرمایا. فرمایا ہونا ہی چاہیے جناب, ہونا چاہیے اس علاقے کا کتب لے کے جانا ہے تاکہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے جا کے فوراً. یہ روحانی جڑے ہوتے ہیں منزلہ ہوتی ہیں انہیں کہا جناب ہونی چاہیے. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمایا اچھا چلو پھر اور صف وچ رکھے لے جاؤ, اور صف وچ رکھے لے جاؤ. جس وقت اتنی بات ہوئی نا حضرت خضر تشریف لائے بلی ابن مکان تشریف آئے. دیکھیا باہر آ بھائی کتب صاحب باہر آؤ. جس لیے آپ نے فرمایا کتب صاحب باہر آؤ. چور کا جناب نہیں رنگ انہیں کہا جناب میں تے چور ہوں. جناب میں تے چور ہوں. انہیں کہا نہیں تو کتب میں باہر آ. چور ترلے کرے جناب میں چور ہوں. فرمایا نہیں تو کتب میں واقعی جناب میں چور ہوں. جس لیے حضرت خضر نے اشراق کیا نا تو وہ باہر آ کے جناب کا مطلب فہمی جناب میں چور ہوں. حضرت خضر فرمانے لگا چلیا تو چور سین, تو چور سین. اور پیر مہر علی نے کیا چھڑے اور تو کتب بن گئے. نبی دو غلام آیا چور آیا ڈاکو. پیر مہر علی کی زبان میں چڑھ لے آئے. حضرت خضر لے کے جانے نے آیا چور اللہ نے ولی نے آسانے سے پڑھ کے سمانے کا کتب پیا جاتا ہے. کتبے دورہ بن کے پہ جانے تو میری محبت آنی ہے. جس نے نکلنا ہوئے گا وہ چور کتب بن کے نکلنا ہوئے گا کہ یہ ہوئی آنا ہوئے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ پڑھ لو محبت نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بدلتی ہزاروں کی آوے چور دے بن کے کتب جانا ہے. تو نبی نے غلاموں گل پھر ذہن میں آ گئی سی. حضور داتا کی حجویری علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا معین الدین تینوں میں اجمیر دا کتب بنا چھڑیا. قوم داتا کی حجویری. ایک دوسرا ہندو قوم دے وچوں ہندوؤں دے وچوں ایک گجر انہاں کلمہ پڑھیا سب تو پہلے حضور داتا کی حجویری دے ہاتھے اور حضور داتا کی حجویری دے ہاتھے بیعت کر کے انہاں مسلمان ہوئے. اور دوسری سی ہندوؤں دی قوم بھٹی قوم. یہ بھٹی قوم تے گجر قوم یہ ہندوؤں دی سن قومت ہوئی. بعد وچ کلمہ پڑھیا. اج بھی تسی لاہور جاؤ نا تے آندا ہے بھاٹی دروازہ تے بھاٹی گیٹ. یہ پہلا سی بھٹی دروازہ اور بھٹی گیٹ کیونکہ بھٹی قوم رہندی ساری تے او سارا جناب جی او دروازہ او محلہ سارا پٹھیاں دا سی. تو انہاں دا جڑا سی محلہ سی نا او دا دروازہ سی انہاں نے رکھیا سی بھٹی گیٹ. جڑا او دوسرا دروازہ سی بھٹی دروازہ تے بھٹی گیٹ اے سارے انہاں پٹھیاں دے محلے سن. اور وہ پھر بعد اچ معروف بھٹی تو بھاٹی بن گیا. اچھا ہویا کہ داتا صاحب کچھ مرید سن انہاں نے کہا ہے بھٹی گیٹ تے بھٹی دروازہ بھٹی دروازہ بھٹی گیٹ نہیں یہ حجویری دروازہ ہونا. داتا صاحب مرید آ کے یہ حجویری دروازہ ہونا حجویری گیٹ ہونا ہے. اب بھٹی بھٹی کوئی چکر نہیں ہونا. دنیا داروں کے نام اسی جناب اسی حجویری دروازہ ہے. اچھا داتا صاحب کے مریداں نوں حجویری دروازہ کہنا شروع کر چھڑیا حجویری گیٹ کہنا شروع کر چھڑیا. وہ بھٹی جڑے سن حضور داتا صاحب دے کول آ گئے. انہاں نے جناب گل یہ اسی اتنی دیر تے بیٹھے ہیں ساڈا پیو دادا تے بیٹھا ہے تے اے ساڈا بھٹی دروازہ ہے بھٹی جڑا گیٹ ہے تے اے تواڈے کچھ مرید پہ آندے نے حجویری دروازہ ہے.
یہ جوہری دروازہ ہے کہ جناب غلط بات ہے انہوں نے منع کرو. حضور داتا علی حجویری نے پتہ نہیں فرمایا فرمانے فقیر میں کوئی شوق نہیں میرے نام کے دروازے ہو میرے نام کے گیٹ ہو جاؤ ایک قیامت تک بھٹی دروازے لگے ایک قیامت تک میرا نام چینج نہیں کر سکتا. ایک بھٹی دروازہ بھٹی گیٹ بھٹی دروازے لگے گا وہ بعد پھر انہوں نے بھٹی کو بھٹی بنا دیتا گیا. اصل ہے بھٹی گیٹ ہے. اور دیکھو آج بھی بڑے بڑے ٹاؤناں کے نام چینج کر دے بڑے بڑے جناب کالونیاں کے نام چینج کر دے بڑے بڑے محلے نا لیکن وہ بھٹی دروازے رہنا ہے بھٹی دروازے رہنا ہے بھٹی گیٹ ہی رہنا ہے. یہ بھی میرے داتا علی حجویری کی بہترین کرامت ہے. فرمایا تھا کوئی نام چینج اور حضور داتا علی حجویری کی آدھا سرٹیفکیٹ کو سارے بھٹی حضرت داتا صاحب کے مرید بن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ ہے میرے داتا علی حجویری کی شان. تسی مت سمجھو حضور داتا علی حجویری کو چھوٹا بہت بڑا نام ہے ولیاں دے وچوں. اور پھر حضور میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر جمعرات کو داتا صاحب جاندے سن ہر جمعرات کو. اچھا آپ کا معمول سی روٹین سی آپ ایک دن آستانے چوں نکلے حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت لاہور دے اے راوی پل تے آئے مریداں نال فرما مریداں چلیے ہوئے شک کوشش کو آؤ چلیے داتا صاحب چلیے مرید نال جس نے راوی دے پل تے آئے اگو ایک بابا جی سونی داڑھی سونا خوبصورت لباس خوبصورت چہرہ میاں شیر محمد صاحب نے ملاقات ہوئی کچھ گفتگو ہوئی کچھ معاملات ہوئے میاں صاحب تو واپس چلے گئے. وہ بابا جی پر ٹر گئے. مریدہ آخر جناب آج داتا صاحب نے جانا مریدہ پوچھا حضور اج گیٹ تو بابے نے مل کے پیچھے تو داتا صاحب نہیں جانا تسی تو روٹی نہیں تہاڈی کدی نالا ہویا ہی نہیں تے داتا صاحب نہیں جانا. میاں صاحب مسکرا کے فرماؤ بیلیو جہدے کول جانا سی وہ آپ آ کے مل گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت. جہدے کول جانا سی وہ آپ آ کے مل گئے. نبی پاک کے غلاموں حضرت داتا علی حجویری پھر میں کتابوں میں در پڑے میں ذمہ دار کرنا پیا حضرت داتا علی حجویری نے جس نے میاں صاحب نے ملاقات ہوئی نا راوی دے پل تے تے داتا صاحب فرماندے نے شیر محمد اگے نہ جائے کہ بہت رش ہے پیر رکھن نوں تھاں نہیں پیر رکھن نوں تھاں نہیں. عرض کی میاں صاحب نے حضور وجہ کی ہے فرماندے نے تانوں پتہ نا پور شریف شروع ہوئے ہیں تے اوتھے فرشتے اینے گنے رب نے کہ پیر رکھن نوں تھاں نہیں لبدی. اینا رب دا فرشتہ نازل ہوئے کہ پیر رکھن نوں تھاں نہیں تے میں یہی سمجھے میں شیر محمد نو آپ آ کے مل جانا. جس داتا علی حجویری کا یہ مقام ہوئے جس شیر محمد کا یہ مقام ہوئے پھر کیوں نہ لیا کہ دنیا والے ہو اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے اللہ 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 کیے جان سے اللہ نہ ملے اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے جو اللہ سے ملاوے اللہ والے جو اللہ سے ملاوے میری شیر والی گل نہیں آپ دنوں جنانا سید دفاع حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا ولی ہے. ایک اصحاب کو اللہ نے پانی دے تصرف عطا فرمائے حضرت جنید بغدادی نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے. آپ پانی دے اوپر تیرتے نے ایک دن حضرت جنید بغدادی ایک دریا دے کنارے ٹکڑی پا کے اللہ کی یاد میں مشغول نے. ایک نوجوان ایک یونیورسٹی دے کالج دا طالب علم آیا پہلا دور سی لوگ کشتیاں دے نال دریا پار کرتے سن. ایک منڈا آ گیا آ کے دریا دے کنارے کھڑا ہو گیا ویکھیا کی آخری کشتی بھی نکل گئی ہے آخری کشتی
اسی لوگوں کو آئے لوگ پار لان واسطے ہیں منڈا سی کو دنیا دار کالج یونیورسٹی دا بابا اور کی بیان ہے اتنی دیر ہوئی نا حضرت جنید بغدادی مصلی کڑیا اتک عمر والا جنید بغدادی ان کر کے پانی دے مصلی بچھایا نا پانی دے اتنے مصلی بچھایا فرما پتر بہت مصلی تھے سبحان اللہ پانی اتنے مصلی حضرت جنید بغدادی بچھایا نا فرما بیٹا آپ مصلی تھے بابا تیرا دماغ دی ہے دبونا ملو کمال خیر ہے تیرے بابا مارنے ملو حضرت جنید فرما پتر مصلی تو یا بابا جا کم کر جا کے انہوں جگہ چلو چلو دریا تھے حضرت جنید فرمایا پترا تیرا اعتقاد کمزور ہے جنید بغدادی خود مصلی دے آئے نا مصلی پانی کے پیچھے آپ مصلی ہوتے کھڑے ہو گئے فرمایا پترا میں نہیں نہ ڈوبیا ادھر آتے رہے ہاتھ دیتا جنید بغدادی اس منڈے میں مصلی دے رہا ان مصلی پانی دے منڈا بھی کھلوتا ہے جنید بغدادی بھی کھلوتے رہے آدھا بابا مصلی ٹوڑتا نہیں پیا فرمایا کوئی بھی گڈی دا جنی دیر تک وہ دا ایندھن نہ ہوئے وہ دا پٹرول نہ ہوئے نہیں چلتی بابا مصلی دا کیڑا پٹرول ہے تو فرمایا پترا گل سن یہ دا ایندھن پتہ کی ہے میں اپنے یا اللہ تو کہنا یا جنید سبحان اللہ تو ذرا ہوئی بول سبحان اللہ بابا جی فرماتے ہیں میں کہنا یا اللہ جتنی شدت میں یا اللہ کہنا تو اکھنا یا جنید میں یا اللہ کہنا تو یا جنید کہے گا نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو ٹھیک ہے بابا جی اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یا اللہ منڈا دے یا جنید جس نے نعرہ بجے آئے مصلی پانی دے تیر میں شروع ہو گیا نبی دو غلام توجہ فرمانا حضرت جنید بغدادی نعرہ پہ مار گئے یا اللہ یا جنید یا اللہ یا جنید یا اللہ یا جنید اے شرپا پہیرن دیا نے اے وظیفہ کیا ہوتا ہے بابا جی کا مصلی پانی کے تیر میں جانا ہے وہ کشتی جگی پہلے ہی اگے چلی گئی ہے جگی پہلے ہی اگے چلی گئی ہے جنبے کھومرل وہ کشتی پی جاندی ہے پچھو بابے لنا مصلی تیر دا اس کشتی نے برابر آیا اس کشتی نے برابر آیا مصلی سے نعرہ پہ وجد ہے یا اللہ یا جنید اس کشتی نے جتنے دنیا دار مولوی بھی ہے اس نے برابر مصلی آیا وہ مولوی کشتی بھی جو بلیا تو پیدا اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حلال اللہ ہی جرہ حاجت روائے اللہ ہی زندگی دے دے اللہ ہی موت دے دے اللہ ہی خوشی دے دے اللہ ہی غمی دے دے اللہ ہی مشکل کشاتے حاجت روائے تو پترہ نے بابا بھی یا اللہ پیار دے تو بھی یا اللہ کہے ایک تو شرط پہ کرنے یا جنید کہے گے منڈا سی دنیا دار مولوی گل ٹھیک کرنے پہ مولوی کرتے ٹھیک کرنے پہ اللہ ہی دھیاں دے دے اللہ ہی پتر دے دے اللہ ہی زندگی دے دے اللہ ہی موت دے دے اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حاجت روائے کرتے مولوی بھی ٹھیک ہے دنیا دارو جس نے منڈے دے گھر سے میں چاہیے منڈے یا جنید کہنا چھڑیا منڈا پیا دے یا اللہ جس نے منڈے دے یا اللہ کیا ہے اس منڈے والے پاس ہو مصلی پانی چکبیا مصلی پانی چکبیا منڈا کھوتے پہ کھانے اے بابا جی منو پڑیا جے بابا منو سنبھالیا جے اے پیڑا گھر کو میں سمولوی دا بابا میں مولوی لیا کے لگ جیا گیا میں سمجھوی بہرویہ دی گھر چا گیا بابا پیڑا گھر کو میں سمولوی دا بابا منو سنبھالیا جے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا او پترا کہ یا جنید کہ یا جنید منڈا میں یا جنید جس نے یا جنید آکھیا مصلی سدھا ہو گیا بابے منڈے میں پھڑ کے مصلی دے کھڑا کیتا مصلی اگے چلا گیا جس نے دریا دے کنارے جا کے بابا جی بھی اترے منڈا بھی اتریا آدھے بابا جی ایک گل کے دسو ہاں پترا پوچھ کی گل بابا اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حاجت روائے اللہ ہی زندگی دے دے اللہ ہی موت دے دے تے بابا میں یا اللہ کھلائے تے میں ڈوب گیا ہوں تسی یا اللہ دے سوپے تے درد سوپے ایدی وجہ کی ہے جنید بغدادی نے مسکرا کے فرمایا او پترا پہلا جنید تک نے پہنچنا پھر خدا تک بھی پہنچ جائے پہلا حضرت جنید بغدادی نے منڈا پوچھتا بابا جی منو اس گل کی سمجھ نہیں آئی
تسی یا اللہ پہ آندھو تو کر دے ہو پہ میں یا اللہ کہ ڈوب گیا وجہ کی ہے حضرت اللہ ہی مشکل کچھ آئے اللہ ہی زندگی موت دے گا سارا کچھ رب ہی ہے فرمایا چلے آپ پہلا جنید تک پہنچ گئے پہلا جنید تک پہنچ پھر رب تک بھی پہنچ گئی یہ نالی ریلیٹڈ جن میں بات یاد ہے کہ حضور داتا صاحب دے کول آیا تھوڑی حضور غوث اعظم دستگیر دے کول ایک مائی آئی منڈا لے کے بابا جی میرا منڈا اپنے مدرسے داخل کر لو تینوں پڑھائے ذرا دین عالم بنائے داتا صاحب حضور غوث پاک فرما ٹھیک ہے پھر پڑھو بھائی تین منڈے نے پڑھنا شروع کر چڑھیا ایک دن مائی آئی میں جہاں پتر کو جا کے پھر کیا ہوا پچھو کی ہوشو دے یا وہاں پچھو کو جناب نالے پتہ کروا مائی پنڈوں آئی کہ حضرت دوسرا غوث اعظم دستگیر دے مدرسے جامعہ قادریہ سے آئی نا تو ویکھیا ٹوٹی جی صاف تے منڈا والا بیٹھا تے سکے ٹکڑے نا وہ چبا چبا کے بیچارہ کھائے پیا اور مطلب ماں سی تے بابے دی کول بیٹھے تے جناب بہترین روسٹ جناب میری نا وہ مرغا روسٹ ہوئے یا وہ انج کہہ رہا جو ہے کہ سمجھانے واسطے باربیکیو بنیا کوئی ٹکے شکے لیگ پیس وغیرہ وہ بابا جی روسٹ کھان پہ مائی آ کے دیکھیا میرا پتر سکے ٹکڑے پہ کھان ہے بابے دی کول بیٹھ کے روسٹ کھان دینے پہ یہ تے بڑی معیوب بات ہے ماں دی ممتا تڑپی آندی بابا جی خیال نہیں ہوتا پیا کول میرا پتر پہ کے سکے ٹکڑے کھانا پیا تو تسی کول پہ کے ٹکڑ کھاندے ہو پہ نبی پاک دے غلاموں جس نے مائی نے نگل کی تھی نا آپ نے فرمایا مائیے جدو یہ میری تھان تے پہنچے گا بھی ککڑی کھائے گا جدو میری تھان تے پہنچے گا نا یہ بھی ککڑ کھائے گا ہاں یہ کی مطلب ہے بابا جی نے جڑا مرغا کھادا سی نا وہ ہڈیاں ساری ایک جگہ تے کٹھی کیتے حضور غوث اعظم دس گیا ہاتھ تے ککڑ دے اوتے ہڈیاں دے ہاتھ پہ ککڑ اٹھ نس گیا سبحان اللہ ککڑ تے چھوڑ کے دوڑیا حضور دادا حضور غوث اعظم تصویر فرمانے نے جدوں کہ اس مقام تے آ گیا سبحان اللہ تو تیرا پتر اس مقام تے ہے یہ بھی ککڑ ہی کھائے گا کہ نبی لوگ علماء پھر میں کیوں نہ آکھا کل تے پھر ہوئی آ گئی ہے اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے او منڈا جناب جنید مرادی روپے اندر جناب وجہ کیے فرمایا پتر پہلا جناب تک پہنچ گئے خدا تک پہنچنا دے بڑی دور دی منظر اے اللہ دے ولی یا ایوہ الذین آمنوا فابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرما دے اے دنیا والیو ایمان والیو اگر میرے تک پہنچنا دے پہلا وسیلے تلاش کرو پہلا وسیلے تلاش کرو دادا صاحب دا وسیلہ خواجہ صاحب دا وسیلہ پیر مہریری دا وسیلہ میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا وسیلہ میرے شیر ربانی دا وسیلہ میرے سونے پیر گیلانی دا وسیلہ اشور غوث اعظم دستگیر دا وسیلہ یہ دنیا والیو رب تک پہنچنا ہے پہلا وسیلے تلاش کرو پھر کیوں نہ ایسی آکھیے اللہ اللہ خدا واسطے جے انہوں کسی اور پاسے نہ لے جائے شاہ جی آپ ہی تسی آندے ہو پیران اے جڑا موجودہ خانقاہ نظام ہے میں بالکل انہوں ووٹ نہیں دیتا بالکل بڑا واضح طور پر جڑا موجودہ خانقاہ نظام ہے میں بالکل انہوں ریجیکٹ کرنا کوئی سپورٹ نہیں کرتا وہ دی وجہ جتھے کوئی پتہ نہیں دین کتھے ہوئے جتھے کوئی پتہ نہیں شریعت کتھے ہوئے جتھے کوئی پتہ نہیں اسلام کتھے ہوئے جتھے غیر شریع رسومات ہون حرکات و سکنات ہون جتھے ٹول بجدے ہون منڈے نچدے ہون بیبیاں بندے اکٹھے جناب پورساں تے پیراں دے میلیاں تے لگے پھر بالکل اے ولی نہیں اہل سنت دے کوئی تعلق نہیں ولی ہوے گا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان اللہ اس واسطے موجودہ خان کا نظام کی میں گل نہیں کرتا پیا جو ٹرینڈ چل رہا ہے دکاناں نے سیدھی بات ہے میری
لائف چل رہی میں بالکل ذمہ دار گل پہ کرنا یہ دکاناں نے یہ کمائی دے اڈے نے یہ نذرانے دے تحفے دے چندے دے ہدیے تے پیراں دے لینڈ کروزر تے پیراں دے فارچونر تے پیراں دے بنگلے آستانے تے رہنا گوارا ہی نہیں کرتے اتوار کے اتوار آئے دیہڑی ڈیوٹیاں لائیاں چل بھائی لاہور میں اسلام آباد کوٹھیاں بنیاں نے اتنے جناب پیر عیاشی مار رہے ہیں تسی جا کے پھر ساڈے ورگے مرید حضور پھڑو 500